بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بات کرتے ہیں جاپانیز پرائم منسٹر شنزو آبے کی، جنہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے اپنی گرتی ہوئی صحت کو لے کر استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ جاپان کے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر اور ون آف دی موسٹ سکسیسفل پرائم منسٹر ان جاپانیز ہسٹری۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی لیڈر نے اپنی گرتی ہوئی صحت کو لے کر استعفیٰ دے دیا ہو، اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ کسی لیڈر کی گرتی ہوئی صحت کو لے کر استعفیٰ تو دور کی بات، صحت کے بارے میں خبر بھی آپ نے بہت کم سنی ہوگی۔ اور آج کے دن بھی ورلڈ لیڈرز کی صحت ایک ٹاپ سیکرٹ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ تو شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شہرت میں کمی واقع ہو جائے گی، اور ان کا اسٹیٹ افیئرز کو رن کرنے کی جو کمپیٹنس ہے اس پر بھی ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے دوستو، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب اقتدار عوام کی فلاح و بہبود پر حاوی آ گیا۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو امریکی صدر جان ایف کینیڈی، قائد اعظم محمد علی جناح، جرمن چانسلر انگیلا مرکل، چین کے صدر ژی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، سب کے سب بطور سربراہ کسی نہ کسی مرحلے پر کسی بیماری کا شکار رہے، لیکن آج تک عوام کو ان کی بیماری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو اس حوالے سے جاپانیز پرائم منسٹر کا اپنی صحت کو لے کر استعفیٰ دینا یقیناً ایک خوش آئند عمل ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شنزو آبے از این ایکسیپشن۔ ہمیشہ کی طرح دوستو کچھ بیسکس سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میپ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور چائنا کے ساتھ یہ جو آئی لینڈز پر مشتمل علاقہ ہے یہ جاپان ہے۔ جاپان کی ہزاروں سال کی پرانی تاریخ ہے، اور جاپانی قوم ہمیشہ تاریخ میں ایک جنگجو قوم کی حیثیت سے جانی گئی ہے، لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے ہاتھوں شکست کے بعد جاپان پر فوج رکھنے پر پابندی ہے، اور یہ پابندی آج کے دن بھی برقرار ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تو یہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت تھی، لیکن پھر چین نے جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ تو یہ جاپان کی مختصر سی تاریخ ہے۔ پولیٹیکل اسٹرگل اور سیاسی کیریئر کیسا رہا؟ تو اس وقت شنزو آبے کی عمر 65 سال ہے، اور 1993 میں وہ جاپانیز پارلیمنٹ کے پہلی مرتبہ رکن منتخب ہوئے۔ 2 مرتبہ جاپان کے پرائم منسٹر بنے، پہلی ٹرم 2006 سے 7 اور دوسری ٹرم 2012 سے 2020۔ اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ 2006 سے 2012 تک، یعنی جب تک دوسری مرتبہ شنزو آبے نے پرائم منسٹرشپ کا عہدہ نہیں سنبھالا تھا، ان گزرے 6 سالوں میں جاپان میں 6 پرائم منسٹر آئے۔ تو اس حوالے سے جب کبھی بھی جاپان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوگی تو شنزو آبے کا نام سر فہرست آئے گا، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی تعطل کے 2012 سے لے کر 2020 تک اپنی پرائم منسٹرشپ کی خدمات سر انجام دیں۔ حالانکہ ان کی اس ٹرم کی مدت ستمبر 2021 میں ختم ہو رہی ہے، لیکن اپنی گرتی صحت کو لے کر انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ شنزو آبے کی دوسری ٹرم کے 8 سالہ دور اقتدار کی بات کریں تو انہوں نے ان 8 سالوں میں جاپان کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اندرونی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے لے کر خارجہ پالیسی، معیشت اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر، سب کے سب نے ایک نئی شکل اور ایک نئی جہت لی، اور ملک کو
3 تباہ کن بحرانوں سے نکالنے والے شخص کا نام بھی شینزو آبے تھا۔ ان 3 تباہ کن بحرانوں کی بات کریں تو سب سے پہلے 2011 میں جاپان میں آنے والا زلزلہ ہے۔ یہ اتنی شدید نوعیت کا زلزلہ تھا کہ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.1 ریکارڈ کی گئی اور اس میں 16,000 سے زائد افراد موت کا شکار ہوئے، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق $360 بلین کا جاپانی اکانومی کو نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ 120,000 یعنی 1,20,000 بلڈنگز مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، 2,78,000 آدھی تباہ ہوئیں اور 7,26,000 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اور یہ اتنی بڑی تباہی تھی کہ اس سے جاپان کو نکلنے میں وقت لگا۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اسی زلزلے کے بطن سے 2011 میں جاپان میں نیوکلیئر ڈیزاسٹر نے جنم لیا اور اسی کے بطن سے 2011 میں سونامی نے جنم لیا۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان تھا جس سے جاپان کی اکانومی مکمل طور پر ہل کر رہ گئی۔ لیکن اس بحران کی سچویشن میں بھی جاپان کے وزیر اعظم شینزو آبے نے حواس کو قابو میں رکھا اور معیشت کی بہتری کے لیے جامع پلانز پیش کیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ان کے پیش کردہ پلانز اتنے کامیاب اور سکسیسفل رہے کہ آج کے دن دنیا میں انہیں ایبینامکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2012 میں آغاز ان کا کیا گیا اور انہوں نے جاپان کی اکانومی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فروری 2013 میں اسٹاک مارکیٹ میں 22% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ملک میں بے روزگاری کی شرح جو پہلے 4% تھی گر کر 3.7% تک آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ جاپان کی کرنسی وہ بھی 25% ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو گئی تھی اور 3.5% GDP میں بھی اضافہ ہوا تھا، اور یہ سب کچھ محض 1 سال کے عرصے کے اندر ہی ہوا تھا۔ اور 2015 کے آتے آتے جاپان کی معیشت میں سالانہ کے حساب سے 6.8% GDP میں اضافہ ہوا۔ تو یہ وہ معاشی پالیسیاں تھیں جو شینزو آبے کی حکومت میں ہوئیں، جنہوں نے جاپان کی اکانومی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ معیشت کے علاوہ شینزو آبے نے اپنے ملک کی ملٹری پالیسی کو بھی مکمل طور پر بدل دیا۔ واضح رہے کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے ہاتھوں شکست کے بعد جاپان پر عملی طور پر فوج رکھنے پر پابندی تھی اور جاپان صرف 1% اپنی GDP کا ڈیفنس پر خرچ کر سکتا تھا، لیکن شینزو آبے نے 2017 میں اس شرط کو ختم کر دیا اور اب جاپان کا دفاع پر خرچ 1% سے 13% تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ شینزو آبے کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے پیسیفسٹ آئین کو بھی مکمل طور پر بدل دے، جس سے ہوگا یہ کہ جاپان کو عالمی تنازعات کے حل کے لیے قوت استعمال کرنے کا یا فوج استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جاپان کو عالمی تنازعات کے حل میں فوج استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی آخری بڑی ایچیومنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام اور ان کی قربت حاصل کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عام طور پر اگریسو، ریشنل اور انپریڈکٹیبل کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ورلڈ لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نان ڈپلومیٹک ہیں۔ لیکن اس میں بھی شینزو آبے بہت زیادہ کامیاب رہے اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک کلوز ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی، جس کا نہ صرف جاپان کو فائدہ ہوا بلکہ امریکہ کو بھی اس کا فائدہ ہوا۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شینزو آبے عالمی سطح پر وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل گولف کلب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی گولف کھیلی۔ اور شمالی کوریا کے میزائل تجربات کے بعد
امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تو اس میں بھی جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ مختصر سا ان کا اوور ویو تھا۔ اب ان کے استعفے کے بعد جاپان معاشی لحاظ سے، خارجہ پالیسی کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے۔ آج کے اندراج کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔